بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید ساجد حسین رضوی، آپ کا میزبان، اور حاضر ہوا ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دعائے عرفہ کے پیغامات۔ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، چونکہ 9 ذی الحجہ بہت ساری مناسبتیں رکھتا ہے، جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی بھی مناسبت ہے، لہذا تمام مومنین، علماء اعلام، راجع اقدام، بالخصوص اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوئے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کے دن، اس عظیم دن میں ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تاکہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور جو مشکلات ہیں مومنین کی، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تاکہ یہ مشکلات اور یہ وبا برطرف ہو۔ آئیے اسی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام اور ہمارے چینل میں۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے دعائے عرفہ کے پیغامات، اس سے متعلق ہمارے پاس سوالات ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ روز عرفہ اور دعائے عرفہ کا مختصر تعارف بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعن اللہ اعداءهم اجمعین۔ آپ نے روز عرفہ سے متعلق جو سوال کیا ہے وہ اہم ہے۔ یقیناً ہمیں اس دن کے سلسلے میں معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ روز عرفہ اللہ کی نظر میں بہت محترم اور مبارک دن ہے۔ گویا اللہ نے اس دن اپنے بندوں کو خصوصی موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اس کی رحمت سے فائدہ حاصل کریں اور روز عرفہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے توبہ طلب کریں، استغفار کریں۔ در حقیقت روز عرفہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے، خود اپنے کو پہچاننے کا دن ہے، اپنے گناہوں کے اعتراف کرنے کا دن ہے۔ اس دن جو بھی اللہ سے طلب کیا جائے گا وہ اللہ اپنے بندوں کو عنایت فرمائے گا، یعنی اللہ کی رحمت کا، اللہ کی عطا کا اور اللہ کے لطف و کرم کا خصوصی دن ہے۔ یوں تو اللہ بندوں پر مہربان ہے اور ہمیشہ مہربان ہے۔ اگر اس کی رحمت ہم سے منقطع ہو جائے تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، لیکن روز عرفہ خصوصیت سے اللہ اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے۔ روز عرفہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اللہ سے جو بھی طلب کرے گا اسے دیا جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو روز عرفہ کسی دوسرے سے سوال کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تجھ پہ وائے ہو، عرفے کے دن بھی تو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے یا طلب کر رہا ہے۔ آج کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ سے جو بھی مانگو گے، یعنی اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے تو اللہ تمہیں عنایت فرمائے گا۔ بہت عظیم دن ہے۔ روایات میں اس دن کو عید قرار دیا گیا ہے، اگرچہ ہمارے درمیان عید کے نام سے یہ دن مشہور نہیں ہے، لیکن روایات میں اسے عید کا نام دیا گیا ہے، اور اس دن ہمارے اعمال کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ روز عرفہ کے بہت سے اعمال ہیں، انہی میں سے ایک عمل دعائے عرفہ کا پڑھنا ہے۔ یہ دعا ہمارے مولا و آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے، انہی کی ذات مبارک سے منسوب ہے، اور یہ دعا خود آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خود خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کی ہے آپ نے یہ دعا، اور بہت عظیم دعا ہے جو معرفت کا خزانہ ہے۔ واقعاً اللہ کی بارگاہ میں کیسے اعتراف گناہ کیا جاتا ہے، اور بہت سے مطالب جو انسانی اور دینی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ دعائے عرفہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ فرزندان اسدی کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، بشر ظاہران اور بشیر نام کے دو بنی اسد کے قبیلے کے لوگ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے خارج ہوئے، نکلے
آپ کے اہل بیت بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئے، آپ کے دوست احباب سب نکلے اور آپ ایک پہاڑ کے دامن میں آئے جسے جبل الرحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، پھر دعائے عرفہ کی تلاوت آپ نے شروع کی۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہ رہے تھے کہ احساس ہوتا تھا جیسے کسی مشکیزے سے پانی بہ رہا ہو۔ یہ دعائے عرفہ کا مختصر تعارف ہے۔ براہ راست امام نے اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں تلاوت فرمایا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے روزہ عرفہ اور دعا عرفہ کا جو تعارف تھا بیان فرمایا۔ قبلہ، آخر یہ جو دعا اتنی عظیم دعا ہے یہ ہم سے کیا کہتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے؟ اس کے اہم پیغام اگر آپ بیان فرما دیں تو آپ کے ہم شکر گزار ہوں۔ یوں تو دعائے عرفہ میں بہت سے عظیم پیغامات پائے جاتے ہیں جن کو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اہم پیغامات کے عنوان سے ہم اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں کچھ پیغامات کی طرف اشارہ کریں گے۔ پہلا پیغام تو یہ ہے اس دعا کا، جو مولا کے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور مولا کی دعا سے بھی ظاہر ہوتا ہے، کہ ہر حال میں بندے کو اپنے اللہ سے جڑا رہنا چاہیے، بے شک، اور ہر حالت میں بندے کو اپنے مالک کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، چاہے وہ غم کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، عیش و عشرت کے عالم میں ہو یا تنگ دستی کے عالم میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کبھی بھی ایک بندے کو اپنے مالک سے جدا تصور نہیں کرنا چاہیے، اپنا رابطہ اللہ سے منقطع نہیں کرنا چاہیے، اور ہر حالت میں، ہر عالم میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، چونکہ اللہ اس کے تمام حالات سے واقف ہے۔ یہ اس دعا سے بھی ہمیں پیغام ملتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ہمیں عمل سے بھی یہ پیغام ملتا ہے۔ مولا بظاہر مکے میں ہے، عالم غربت میں ہے، مدینہ چھوٹ چکا ہے، اور یزید زبردستی آپ سے بیعت طلب کرنا چاہتا ہے۔ دشمن آپ کے خود سرزمین مکہ پہ موجود ہیں، جو حاجیوں کے بیس میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کیے ہوئے ہیں۔ مولا ان تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ میں غریب الوطن ہوں، میرے قاتل یہاں پہ موجود ہیں، یزید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یا زبردستی بیعت لینا چاہتا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے اہل بیت عالم غربت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسے خطرناک موقع پہ بھی مولا اللہ کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اطمینان کے ساتھ۔ اتنی طولانی دعا اور مختلف انداز سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اس عالم غربت میں، جبکہ آپ کے سامنے مصائب ہی مصائب ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی شکوہ نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ کی حمد، اللہ کی حمد نظر آتی ہے، اللہ کا شکر نظر آتا ہے، اللہ سے رابطہ نظر آتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں شکر کرتے ہیں آپ، اللہ کی نوازشات اور اللہ کے لطف و کرم کو سامنے لاتے ہیں، اور گڑ گڑا کے اللہ سے عاجزی کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ تو مولا ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو ہمارے تمام حالات سے واقف ہے۔ اگر ہم تنگی میں بھی ہیں، خطرات میں بھی ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مالک کو پکاریں، کیونکہ بہت سے حالات ہمارے اوپر ایسے طاری ہوتے ہیں کہ جن میں ہماری کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ سے وابستہ رہنا چاہیے، کتنی عظیم نعمت ملے، کتنی ہی بڑی خوشی کا موقع ہو، تب بھی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، چونکہ یہ خوشی بھی ہمیں نہیں مل سکتی تھی کہ اگر اللہ نہ دینا چاہتا، اور کتنی ہی بڑا بلا کا سامنا ہو، مصیبت کا سامنا ہو، تب بھی ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، چونکہ اللہ اس بلا و مصیبت کو دفع کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ ہماری ہر حالت کو جانتا ہے، اللہ ہمارے ہر عالم کو جانتا ہے، لہٰذا مدد کر سکتا ہے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ جیسے جیسے امام پر مصیبتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اسی مقدار میں آپ اللہ کو زیادہ یاد کرتے جاتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ امام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، جب ہمیں غم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جب ہمارے سامنے بلائیں آتی ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں، پہلی منزل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر جلدی سے اللہ کی طرف سے ہمارے شامل حال اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں، اور یہ تصور کر لیتے ہیں اللہ بھی ہماری مصیبت میں مدد نہیں فرما رہا ہے۔
دل سرد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دعا پڑھنا بھی ہم کم کر دیتے ہیں، یا دعا میں دل نہیں لگتا، یا ہم ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ مصیبت آئی ہے، اتنے دن ہو گئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سب سے کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ہم اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں، ہمارے بیانات سے، ہمارے عمل سے مایوسی کی خوشبو، مایوسی کا تصور سا پیدا ہونے لگتا ہے، ایسی بو آنے لگتی ہے۔ لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، مدینے سے جب آپ نکلے ہیں تو آپ کی مصیبتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن روز بروز آپ کے ذکر الہی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کی یاد میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کے شکر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کہیں بھی مولا کی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلتا جس سے مایوسی کی بو آتی ہو، بلکہ اللہ پہ مکمل اعتبار ہے، اللہ پہ مکمل اعتماد ہے کہ مشکلیں کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، مصیبتیں کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ مدد کرنے کا قادر ہے، مصیبت میں بھی خیر ہے۔ یعنی یہ تصور کرتے ہیں، یہ ایک صاحب ایمان کا فریضہ ہے، بالخصوص مولا امام حسین علیہ السلام سے درس حاصل کرے کہ ہمیں ہر حالت میں اپنے اللہ سے رشتہ جوڑے رکھنا ہے، اس سے مدد طلب کرنا ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ دوسری چیز اللہ کی معرفت ہے، یہ ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا اور معرفت، اللہ کو پہچاننا۔ تو اللہ کو ہم کیسے پہچانے؟ سب سے قریب ترین اور سہل ترین ذریعہ اللہ کو پہچاننے کا خود ہمارا نفس ہے۔ کیا کہنے ہیں، اسی کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے اپنی دعا میں، ایسی نعمتوں کو آپ نے شمار کرایا جو ہمارے جسم سے متعلق ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اسی طرح سے ہمیں مغز دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اتنی نعمتوں کا تذکرہ دیا، قوت سماعت دی ہے، قوت بصارت دی ہے، قوت نطق دی ہے، قوت حازمہ دی ہے، قوت دافعہ دی ہے، ان سب چیزوں کا تذکرہ مولا دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی ذات کے اندر بھی غور کریں تو اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی قوت دی ہے، ہم تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کے جن چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں پھر وہ بصارت سے ہمارے ذہن میں چلی جاتی ہے، قوت حافظہ اللہ نے دیا ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ نہ جانے کتنی تصویریں، ہزاروں لوگوں کی تصویریں آج ہمارے ذہن میں موجود ہیں، وہ لوگ دنیا میں بھی نہیں ہے لیکن ان کی تصویریں ہمارے ذہن میں موجود ہیں، ان کی باتیں ہمارے ذہن میں موجود ہیں، ان کے اخلاقیات ہمارے ذہن میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح سے کتنی آوازیں ہماری سماعتوں میں محفوظ ہیں، اسی طرح سے کتنے لوگوں کے بیانات ہمارے دل میں موجود ہیں۔ ہمارا مغز ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اچھے برے کی ہمیں تمیز اور صلاحیت عنایت کرتا ہے۔ مغز آج جتنی بھی ترقیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ میڈیا کی طاقت ہے، ہوائی جہاز ہے یا پانی کا جہاز ہے، جتنی بھی ترقیاں دنیا نے کی ہیں سائنسی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، وہ سب ذہن انسانی کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ نے اتنی عقل دی ہے آدمی کو کہ وہ ان سب چیزوں کو تیار کر سکے، اس سے استفادہ کر سکے۔ جتنی بھی دنیا بھر میں چہل پہل ترقی کے نام پہ نظر آ رہی ہے وہ عقل انسانی کا نتیجہ ہے، اور یہ عقل ہمیں اللہ نے ہدایت کی ہے، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ عقل ایک ایسی نعمت ہے انسان کے اندر، شعور ایسی نعمت ہے کہ جس کا اگر اجر یا جس کی قیمت پوری کائنات مل کے دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، چونکہ جتنی بھی ترقی کی ہے کائنات نے اسی عقل کی بدولت کی ہے۔ تو ہم اپنے جسم کے ذریعے سے بھی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ مولا نے انہی نعمتوں کو پیش کیا ہے، ظاہری نعمتوں کو اور باطنی نعمتوں کو بھی۔ پھر باطنی نعمتیں ہماری بہت زیادہ ہیں، جو روحانی نعمتیں، کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں، مادی نعمتیں جو ہمارے جسم سے الگ ہیں، مثال کے طور پہ کتنی سبزیاں پیدا کی ہیں اللہ نے، ہر ایک سبزی کا ذائقہ الگ ہے، کتنے پھل پیدا کیے ہیں، ہر ایک پھل کا ذائقہ الگ ہے۔ ہماری زبان ہمیں ہر سبزی کا ذائقہ الگ بتاتی ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ بتاتی ہے۔ نمکین جن چیزوں میں نمک پایا جاتا ہے ان کے الگ الگ ذائقے بتاتی ہے۔ بہت سی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ امرود کا ذائقہ الگ بتاتی ہے، آم کا ذائقہ الگ بتاتی ہے، انگور کا ذائقہ الگ بتاتی ہے۔ اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھی، کتنی نعمتیں ارد گرد ہمارے پائی جاتی ہیں۔ پانی کتنی عظیم نعمت ہے،
اسی طرح سے کھانے پینے کی دوسری نعمتیں، اسی طرح سے لباس ہے، اسی طرح سے یہ کائنات ہے. اس میں ہوا اگر چند سیکنڈ کے لیے غائب ہو جائے تو ہمارا جینا دشوار ہو جائے. تو یہ سب نعمتیں اللہ کی، ان نعمتوں پہ غور کرنا چاہیے. دعائے عرفہ میں ان نعمتوں کو پیش کیا گیا ہے. پھر آدمی کو اللہ نے دین کی نعمت دی ہے، مذہب کی نعمت دی ہے، اماموں کی نعمت دی ہے، رسولوں کی نعمت دی ہے، کتابیں نازل کی ہیں انسان کی. یعنی کس قدر اللہ نے اپنے بندے کی سعادت کا خیال رکھا ہے کہ دنیا میں بھی بہترین زندگی گزار سکے اور آخرت میں بھی بہترین زندگی گزار سکے. تو آدمی کو ان تمام نعمتوں پہ غور کرنا چاہیے. کتنے انبیاء آئے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ نیک راستے پہ لگانے کی کوشش کی ہے. کتنے مرسلین آئے، کتنے ائمہ طاہرین آئے جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جنہوں نے ہماری خدمت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے اقدار کو پامال کر دیا. یہ سب ہماری خاطر ہمارے اللہ نے کیا. اتنا مہربان ہے ہمارا اللہ ہم پہ. تو ہمیں اس ذات کو پہچاننا چاہیے. یہ سب چیزیں یعنی نعمتیں چاہے مادی ہوں یا معنوی ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی، ان سب پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہماری معرفت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. تو دعائے عرفہ کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہر حالت میں بندہ اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑے رہے. کتنی بھی مصیبتیں پڑ جائیں اپنے اللہ کو اپنے ساتھ تصور کرے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت میں اضافہ کرے. یہ دعائے عرفہ کے دو پیغامات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں اور آپ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اس عظیم دن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا واسطہ، خود اس دن کی عظمت کا واسطہ کہ ہمیں اس دن کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس دن کے جو اعمال روایت اسلامی میں وارد ہوئے ہیں انہیں خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. بالخصوص معرفت افروز دعا جو دعائے عرفہ ہے اس کی خلوص کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم اہل ایمان، اہل اسلام سب کے دین و ایمان اور ہمارے دین و ایمان، عزت آبرو آل اولاد کی حفاظت فرما. پروردگار اس عظیم دن کا واسطہ ہم میں جو مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بالخصوص شاہ جہاں احمد رشتی کو بھی شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار تمام مومنین کی حاجات کو اس دن پورا فرما. ہمیں اپنے مقرب بندوں میں قرار دے. ہمیں دین کی خاطر خلوص دل سے عمل کرنے اور دین کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. پروردگار اپنی دولت کریمہ کو ہم سے نزدیک فرما. ہمیں اپنی دولت کریمہ کے بہترین خادموں میں شمار فرما. پروردگار اس عظیم دن کا واسطہ اپنے ولی برحق اور ہمارے ولی نعمت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے سچے خادم و وشیوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ. بہت ہی احسن اور بہترین انداز میں آپ نے دعائے عرفہ اور اس کی معرفت کے سلسلے میں گفتگو کی. خداوند عالم آپ کو اس کا اجر عنایت فرمائے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ اس عظیم دن میں اور اس عظیم موقع پر ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور اس دن پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے صرف اور صرف دعا کریں. اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو خداوند عالم ضرور قبول کرے گا. فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق الله العلي العظيم.